حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی جملہ ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا تھا، اے یزید تیری حکومت پر لعنت ہو، افسوس ہو، لعنت ہو تیری حکومت پر، میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ کبھی نہ بھولنا کہ میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے، تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے نانا نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، شرم سے ان کا سر جھکانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ دونوں ہاتھ دیکھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو نبی نے چوما ہے، فاطمہ نے چوما ہے، سیدنا علی نے چوما ہے۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، صرف مدینہ نہیں چھوڑا، امام حسین کو صرف مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، نانا بھی چھڑوایا گیا۔ آپ نے نانا کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی چھوڑا۔ جی، امام علی مقام امام حسین نے مدینہ سے اپنا مختصر سا قافلہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں سب سے پہلے جس شخص سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی وہ تھا حر بن یزید۔ حر بن یزید نے اس قافلے کو روکا۔ جب یہ قافلہ رک گیا تو حضرت امام حسین نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلے جملہ آپ کی زبان مبارک پر یہی تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ ہائے، کربلا کا نام سنتے ہی میرے امام حسین نے فرمایا، بس یہیں پر خیمے لگا دو، قافلہ والو یہیں پر خیمے گاڑ دو۔ یہ جو کربلا تھا یہ کوفہ سے چند میل پیچھے واقع تھا۔ حضرت امام حسین نے تو کوفہ میں جانا تھا نا، کوفہ تک آپ کی منزل تھی، لیکن راستے میں حر بن یزید نے یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کا قافلہ روک دیا۔ حضرت امام حسین وہیں رکے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ کربلا ہے۔ کربلا کا نام تو امام نے پہلے سے ہی سن رکھا تھا۔ امام نے فرمایا، بس یہیں پر خیمے لگا دو۔ یہ کربلا کوفے سے چند میل پیچھے واقع تھا۔ وہاں حر بن یزید نے اس قافلے کو روک لیا اور کہا، اے حسین ابن علی، آپ آگے ہرگز نہیں جا سکتے، کوفہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں آپ کو آگے ہرگز نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو آگے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے ظہر کی آذان دی، فضا میں آذان کی آواز گونجتی ہے۔ حضرت علی اکبر کی ہوا میں آذان کی آواز گونجتی ہے۔ علی اکبر کہتا ہے، ابا جان آذان مکمل ہو گئی ہے، ابا جان آذان ہو گئی ہے، اجازت دیں نماز پڑھائیں۔ حسین کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ یہ کیسا لمحہ ہے، ارد گرد پریشانیاں ہی پریشانیاں منڈلا رہی ہیں۔ کچھ دن بعد ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، ہم سب نے یہاں ایک بھی نہیں رہنا۔ پھر بھی آذان کی آواز سن کر، آذان کا نام، نماز کا نام سن کر حسین کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں، بیٹا یہی تو ہمارا اعلان ہے کہ ہم رب کے ہیں اور رب کے ہی رہیں گے، یہی تو ہمارا اعلان ہے اور یہی تو ہماری جنگ ہے کہ ہم آذان والے کے ہیں اور آذان والے کے ہی رہیں گے۔ خیر، ظہر کی آذان کے بعد حر بن یزید کے لشکر نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام حسین نے فرمایا، اے حر بن یزید، تم مقابلے کے لیے آئے ہو، میرے خلاف آئے ہو اور نماز میرے پیچھے پڑھ رہے، نماز میرے پیچھے کیوں پڑھی؟ حر بن یزید نے کہا، حضرت
मुकाबला तो तलवारों से होगा, मगर हमारा दिल तो आज भी मानता है कि मुस्तफ़ा का निवासा बड़ी शान वाला है। मुकाबला तलवारों से होगा, दिल से नहीं होगा। मैं हुर का दिल तो आज भी मानता है कि मुस्तफ़ा का जो निवासा है ना, ये बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें हजरत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। ज़ोहर की नमाज, असर और मगरिब की नमाज। मगरिब के बाद हुर बिन यजीद कहने लगा, ऐ हुसैन इब्ने अली, या तो आप यजीद की बैत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने यहाँ पर जो जुमला इरशाद फरमाया, आज 14 सदियां बाद भी वैसे ही दिल पर असर करता है जैसे आज ही हजरत इमाम हुसैन ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। जब हुर बिन यजीद ने कहा ना, या तो यजीद की बैत कर लें या फिर जंग कर लें, तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत कैसे कर सकता है? हुसैन जैसा पाक यजीद जैसे पलीद की बैत कैसे कर सकता है? ये काम मैं नहीं कर सकता। ये हाथ कट तो सकते हैं, यजीद के हाथ में हाथ नहीं जा सकते। ये हाथ कट तो सकते हैं, यजीद की बैत नहीं कर सकते। और ये जो सर है ये कट तो सकता है, मगर रब के सिवा यजीद के आगे झुक नहीं सकता। अब हुर बिन यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को खत लिखा। जब हुर बिन यजीद ने हजरत इमाम हुसैन का जवाब सुना ना, तो हुर बिन यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को खत लिखा। करबला की सरजमीन पर खड़े खड़े उसने खत लिखा और कहा, इमाम हुसैन नहीं मान रहे कि वो यजीद की बैत करेंगे, बताओ अब क्या करना है? उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो जवाब दिया, जवाब ये था कि ऐ हुर बिन यजीद, तूने करना कुछ नहीं, बस इस तरह करो कि इनका पानी बंद कर दो। जब पानी बंद हो जाएगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे जब रोएंगे तो हुसैन खुद ही मान जाएगा। किस्सा मुख्तसर मेरी कौम के नौजवानों, इमाम हुसैन यकम मुहर्रम को करबला में उतरे थे। 7 मुहर्रम को यजीद की तरफ से पानी बंद कर दिया गया। यजीद के जानवर पानी पीते रहे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी की एक बूंद तक ना मिली। मुस्तफ़ा की औलाद पानी के लिए तरसती रही। उधर से यजीद के जानवर, यजीद के कुत्ते पानी पीते रहे। हुसैन के बच्चे मुस्तफ़ा के निवास से पानी के लिए तरसते रहे। 3 दिन मुसलसल पानी बंद रहा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने खत लिखा, अगर ये लोग नहीं मानते, अगर ये लोग यजीद की बैत नहीं करना चाहते, अगर हुसैन यजीद के आगे नहीं झुकना चाहता, तो आज की रात इनकी आखिरी रात है। या जंग करेंगे या हुसैन को हर हाल में यजीद की बैत करना होगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ दीन के दुश्मन, ये हुसैन कोई डरपोक नहीं है। हुसैन की बात आज भी वही है जो पहले दिन थी कि मैं मर तो सकता हूँ, मैं कत्ल हो सकता हूँ, शहीद हो सकता हूँ, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इस दल्ले बेगैरत और शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। फरमाया, मुझे यजीद के अंदर कोई ऐसी खूबी बता दो, कोई ऐसा कमाल बता दो जिस खूबी की बिना पर मैं उसकी बैत कर लूं। उसके अंदर तो खामियां ही खामियां हैं, वो तो सर से लेकर पैरों तक गंदा इंसान है। मुझे मजबूर कर रहे हो कि नबी का निवासा एक गंदे इंसान के हाथ में हाथ मिलाकर उसकी बैत कर ले। यजीद के गंदे हाथ में हाथ मिलाकर जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं अल्लाह के पास ही चला जाऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे 1 रात की मोहलत दो। 1 रात मैं अपने जीते जी अपने रब की इबादत कर लूं, मैं अपने जीते जी अपने रब की इबादत कर लूं और अपने रब से मीठी मीठी बातें कर लूं। जंग के बाद जो होना है वो भी मुझे पता है, किस किस ने शहीद होना है वो भी मुझे पता है। उसके बाद इमाम हुसैन सारी रात इबादत में मसरूफ रहे। उन्होंने 1 रात दे दी, ठीक है 1 रात जो करना है कर लो। वो भी इस सोच की बुनियाद पर यजीद ने 1 रात दी थी, हो सकता है हुसैन हमारी तरफ आ जाए, लेकिन वो तो निवासा रसूल था, उसकी रगों में मुस्तफ़ा का खून था, फातिमा का खून था, अली का खून था। हुसैन खेमे के बाहर आसमान की तरफ देखकर कहते रहे, ऐ रब, आज आखिरी रात है, कल तेरा दीन मेरी लाश मांगेगा।
حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی میرے مالک آج میری زندگی کی آخری رات ہے، کل تیرا دین میری لاش مانگے گا، مگر میں حسین ہوں، ایک کی جگہ 71 قربان کر کے تیرا دین ضرور بچاؤں گا، تیرے دین کا علم گرنے نہیں دوں گا، تیرے دین کا پرچم گرنے نہیں دوں گا، میں حسین ہوں، تیرا دین صرف میری قربانی مانگ رہا ہے، تیرا دین صرف میری لاش مانگ رہا ہے، کیونکہ یزید کا ٹارگٹ صرف میں ہی ہوں، مگر میں حسین ہوں، یزید مجھے نہیں جانتا، ایک کی جگہ 71 قربان نہ کروں میں نواسہ رسول بھی نہیں، میں ایک کی جگہ 71 قربان کر کے تیرا دین بچاؤں گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، حر بن یزید عمر بن سعد اور شمر کو کہنے لگا، اوے کیا تم واقعی نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم لوگوں نے ویسے ڈرامہ رچا رکھا ہے یا واقعی نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ حر نے عمر بن سعد کو اور شمر کو کہا، انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم بالکل تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ حر نے کہا او نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہے تو یہ آیت نہیں پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے حسین کو قتل کرنا تو مصطفیٰ کو قتل کرنا ہے، حسین سے دشمنی تو اصل میں مصطفیٰ سے دشمنی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا چپ کر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے، حسین نظر نہیں آ رہا، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر نے کہا پھر سن لو، تمہیں حکومت مبارک، مجھے جنت مبارک، میں حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گے۔ حر بن یزید کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس وقت، حر بن یزید حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، حسین ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں آجا حر، دیر کر دی تو نے، حر آجا، دیر کر دی، مگر اب آ گیا، اب کوئی دیر نہیں ہے، اب تو حر نہیں، اب تو حسین کا بھائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلا شخص تھا حر جس نے امام حسین کے نام پر سب سے پہلے اپنے سر کی قربانی دی، یہ پہلا شخص تھا حر جس نے سب سے پہلے دین کے نام پر قربانی دی۔ پھر آگے ایک ایک کر کے خاندان رسول کے افراد شہید ہوتے گئے، کیسے ہوئے، کس طرح ہوئے، وہ آپ پہلے سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب حضرت زینب اور زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا تو دمشق کے بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور یہ جو نیزے پر لٹکا ہوا سر ہے یہ کس کا سر ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ انہیں تو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں اور باغیوں کو پکڑا گیا ہے، اب ان باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پہچان نہیں تھی کہ یہ کس کا قافلہ ہے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، باہر لوگوں کا ہجوم تھا، مگر قافلے کے اندر بھوک تھی، قافلے کے اندر پیاس تھی۔ چھتوں پر جو لوگ چڑھے ہوئے تھے تماشا دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک بوڑھی خاتون بھی شامل تھی۔ بوڑھی عورت نے دیکھا یہ قیدی لوگ ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس خاتون نے ان قیدیوں کی طرف پانی بھیجا، کیونکہ ان قیدیوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نیک خاتون نے ان قیدیوں کی طرف پانی بھیجا، کھانے کی کچھ چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے اور ضرورت کا ساز و سامان بھیجا۔ جب یہ سامان حضرت سیدنا زینب کے پاس پہنچا نا تو حضرت زینب نے اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ خاتون حضرت زینب کے قریب آئی تو سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تو نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کر دمشق تک کسی نے ہم سے ہمارا حال تک نہیں پوچھا، اور ایک تو ہے جس نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کی ہے، ہمیں پانی پلایا، ہمیں کھانا کھلایا۔ اس خاتون نے کہا اور تو کچھ نہیں، میں چھوٹی عمر میں مدینے میں رہتی تھی،
اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کرتی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا نا تو سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی۔ وہ وصیت یہ تھی، فرمایا تھا بیٹی جب کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ بیٹی تیری زندگی میں جب کوئی تجھے قیدی نظر آئے نا تو ان سے اچھا سلوک کرنا، ان قیدیوں کو پانی پلانا، ان قیدیوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد خاتون کہنے لگی اے میری قیدی بہن، میں نے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ قیدی ہیں اور مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت یاد آ گئی، میں نے تو بس وہ وصیت پوری کی ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے موقع ملا، مجھے قیدی نظر آئے تو میں نے کہا انہیں کھانا کھلا دوں، پانی پلا دوں، ہو سکتا ہے مخدومہ کائنات مجھ پر راضی ہو جائے۔ سیدہ زینب نے جب اس خاتون کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اے خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اس کا اجر دے۔ اے خاتون تو نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے، بتا ہم تیرے لیے کیا کریں؟ ہم اس وقت قید میں ہیں، مسافر ہیں، مظلوم ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو دے سکتے۔ بتاؤ تمہارے حق میں کون سی دعا کی جائے؟ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کی ہے، ہم پیاسوں کو پانی پلایا ہے۔ اس خاتون نے کہا اے میری قیدی بہن، میری ایک ہی آرزو ہے، بس دعا کرو وہ آرزو پوری ہو جائے۔ سیدہ زینب نے پوچھا بتاؤ کون سی آرزو ہے آپ کی؟ اس خاتون نے کہا کہ جب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکلی تھی، اس وقت میری مالکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسین اور بی بی زینب، یہ بہت ہی معصوم تھے۔ ایک حسین تھا اور دوسری بی بی زینب کے نام سے معصوم بچی تھی۔ زمانہ گزر گیا، میری تب سے خواہش ہے کہ کبھی زندگی میں حسین اور زینب کی زیارت کر سکوں۔ اے میری قیدی بہن دعا کرو اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے اور مجھے حسین اور زینب کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے حسین اور زینب کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی زینب رونے لگی، رو کر فرمانے لگی اے خاتون جا تیری خواہش پوری ہوئی، اللہ نے تیری خواہش پوری کر دی ہے، کر لے زیارت میں زینب کی۔ وہ جو سامنے نیزے پر سر لٹکا ہوا ہے وہ کسی اور کا سر نہیں، وہ حسین کا سر ہے۔ نانے کی امت نے ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کیا، نانے کی امت نے ہمارے ساتھ احسان فراموشی کی، مگر ہم پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اے خاتون تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ تیری بھلائی قبول کرے، اور اگر تو زینب کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے میں زینب ہوں اور اس وقت کس حال میں ہوں، اور اگر تو حسین کو دیکھنا چاہتی ہے تو وہ جو سامنے نیزے پر سر لٹکا ہوا ہے، دنیا والوں کے سامنے یزید نے تماشا بنایا ہوا ہے، وہ سر کسی اور کا نہیں، وہ فاطمہ کے لال کا سر ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس بوڑھی خاتون نے جیسے ہی نیزے پر لٹکے حسین کے سر کو دیکھا تو بس اتنا ہی کہا یہ میری فاطمہ کا حسین ہے، میری فاطمہ کا حسین اس حال میں، میری فاطمہ کا حسین اس حال میں ہے۔ بس پھر کیا ہوا، یہ کہتے ہی اس خاتون کا جگرہ پھٹ گیا، یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہی حسین ہے جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر نبی نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ میرے بھائیو حسن و حسین سے محبت کرنا نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کرنا خدا سے محبت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کی آل کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ صرف محبت نہیں مودت بھی کرو۔ کس طرح کی مودت؟ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے،
اب اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، امت کو بھی حضور کے آل کے ساتھ اس طرح کی مودت ہونی چاہیے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح اگر حسن و حسین کو دل سے نکال دیا جائے تو سینے میں ایمان نہیں رہتا، بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔